السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دعائے قنوت اور قنوت نازلہ، ان میں یعنی کس نماز کے اندر کس جگہ پر یہ دعائیں پڑھی جانی چاہیے، اور پھر اس کے ہاتھ کو اٹھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کا کوئی بھی کام لینا ہے تو وہ قرآن سے لینا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، حدیث مبارکہ سے لینا ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی تعلیم ہو، صحابہ کا عمل ہو، وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اس پر ہمارے اوپر عمل کرنا یہ فرض اور لازم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے قرآن اور اس کے نبی کے فرمان سے محبت، اللہ کے ساتھ محبت اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اور پھر صحابہ کے ساتھ محبت۔ یہ چیزیں جب آپ کے اندر جمع ہو جائیں گی، پھر سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ ہم سب مل کر عمل کریں گے۔ اب سامعین کرام، سب سے پہلے قنوت وتر۔ اکثر ہماری مساجد میں قنوت وتر جو ہے نا، وتر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد یہ کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، رکوع سے پہلے ہے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور دوسرے نمبر پر قنوت نازلہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکوع کے بعد یہ قنوت نازلہ یہ کرنا ثابت ہے، اور ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اور صحابہ کرام نے قنوت وتر بھی پڑھی ہے، قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے۔ تو اس پر جو سنت اور طریقہ جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم قنوت وتر جب پڑھیں تو رکوع سے پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور قنوت نازلہ پڑھیں تو یہ رکوع کے بعد پڑھیں، یہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیں، جو سنت ہمارے لیے ہو اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا، اس میں اجر و ثواب ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ ذاتی ضد اور سوچنا کہ میرا یہ موقف ہے، دوسرے کے موقف کو نہ غور کرنا، اس کی دلیل کو نہ سامنے لانا، اس کی دلیل کو نظر انداز کر دینا، اگر وہ حدیث سے دلیل دے تو اس پر غور نہ کرنا، یہ بہت میرے بھائیوں قابل غور بات ہے۔ جب ہم نے یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ ہمیں کہتا ہے یہ میرا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، جب آ جائے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اپنی بات کو چھوڑ دینا، قرآن کو مان لینا، اپنی بات کو چھوڑ دینا، رسول اللہ کے فرمان پر عمل پیرا ہو جانا، اصل یہی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ جو بھی بندہ جب قرآن کی آیت آ جائے سمعنا واطعنا، جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے سمعنا واطعنا، تو یہی اطاعت گزاری جو ہے نا، یہ اللہ کو پسند ہے اور اس کا ہی اجر ہے۔ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خواہش کے تابع کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم اعمال کریں گے، اللہ کو ایسے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے سامعین کرام، اکثر مساجد میں قنوت وتر رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ اگر کوئی کرے تو اس کو سمجھتے کیونکہ رواج ہو گیا ہے نا مساجد میں، لوگ کہتے ہیں لے جی ہمارے پرانے عالم دین 20 سال یہاں رہے اور یہاں پر فوت ہوئے، وہ تو نماز کے بعد کو قنوت پڑھاتے رہے، فلاں عالم دین فلاں اتنے عالم تھے، اتنا ان کے پاس علم تھا، تو وہ جناب پاکستان سے، سعودی عرب سے، مدارس سے فارغ تھے، گولڈ میڈل انہوں نے لیے ہوتے، وہ تو نماز کے بعد قنوت۔ بھائی بات نہیں، بات اس بات کی نہیں، بات دلیل کی ہے۔ رسول اللہ سے جو چیز ثابت ہے اس کی اگر دلیل ہے، دلیل کے مطابق چلیں، ضد نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے
تو آپ دلیل دیں، اندر اپنے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نفرت نہ کریں۔ سامعین کرام، یہ نفرت کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقتیں اکھڑ گئی ہیں، مسلمان برباد ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اختلاف کریں آپ دلیل کی بنیاد پر، پھر دلیل جب آ جائے قرآن سے حدیث سے، سب کا وہی مسلک ہے اور سب کا مذہب وہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، شیطان ہمارے اندر آ گیا، ایک کہتا ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی میں نہیں مانتا، میرے مولوی صاحب نے یہ قرآن نہیں سنا۔ بھائی اگر قرآن کی وہ آیت ان کے سامنے نہیں آئی، ان کے ذہن میں نہیں آئی، رسول اللہ کی وہ حدیث ہے ان کو اگر نہیں پتہ چلا، تو آپ کتاب دیکھیں، صفحہ نمبر دیکھیں، اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تو وہی ہم سب کا مسلک ہے جو قرآن ہے اور حدیث ہے۔ سامعین کرام، تو اسی طرح قنوت وطر کے اندر ہاتھ کا اٹھانا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ قنوت نازلہ پر جو ہے نا وہ قیاس کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو برکہ اس کے معاملے میں بھی میں آپ سے کوئی ضد والی بات نہیں کرتا۔ سنت یہی ہے، اگر قنوت وطر کریں رکوع سے پہلے آپ ویسے پڑھ لیں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، یعنی ان باتوں میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور قنوت نازلہ یہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے، جب مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہو قنوت نازلہ ہونی چاہیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، جو کافروں کے قبضے کے اندر ہمارے مسلمان ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی رہائی کے لیے اور کافروں کی بربادی کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں سنت کے مطابق، ہم سنت کی اہمیت کو دیکھیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے اور اس میں اللہ نے ہمارے لیے نجات رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں جس چیز کو اللہ ہمارے لیے لائے ہیں، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سینہ، ہمارا جسم، ہماری عقل، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے پاؤں، ہمارا سارا جسم اللہ کے تابع ہو جائے، قرآن کو ماننے والا اور اس کے سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔